بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پسندیدہ مذہب جسے وہ آدم علیہ السلام سے ہی جاری کر چکا تھا، امام کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب اس کو نازل فرمایا، اس کی تجدید نازل فرمائی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس بات کا اعلان کروایا کہ اس دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہو، وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے ارکان ہیں جن پر دین اسلام کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 بنیادوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اسلام کی عمارت کو تعمیر کیا۔ سب سے پہلی بنیاد جو اسلام کا مین گیٹ بھی ہے اور ایسی بنیاد ہے کہ جس بنیاد کے بغیر باقی 4 بنیادیں بیکار ہیں، وہ بنیاد کام ہی نہیں کرے گی جب تک یہ بنیاد مضبوط نہ ہو جائے۔ پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کی گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ دونوں پارٹ مل کر ایک بنیاد بنتی ہے۔ اللہ کی توحید کو بھی ماننا ہے اور امام کائنات کی امامت و رسالت کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی اس بنیاد کو کھوکھلا کر دے گا، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی ایمان نہ لائے، چاہے اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو یہ بنیاد کھوکھلی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ شہادتین ہے، 2 چیزوں کی گواہی ہے۔ ایک تو اللہ کی توحید کی گواہی، تنہا اللہ کے معبود ہونے کی گواہی، اور دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی۔ اس کے بعد دوسری بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ نماز کا قائم کرنا ہے، نماز کا قائم کرنا ہے۔ رمضان کے روزوں کے لیے جو ماحول بنا لیا جائے، جو رنگ ہمارا مسلم سماج اپنے سماج کو دے لے، لیکن اس سے زیادہ تاکیدی فریضہ اور اس سے زیادہ مضبوط بنیاد جو اسلام کی ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ کسی بھی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے یا ہماری شریعت نے اسے معاف نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ سامنے دشمن کھڑے ہیں، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کرنے کے بجائے کہ جب تمہارے سامنے دشمن ہو تو ایسی حالت میں نماز معاف، یہ حکم کرنے کے بجائے اس کا طریقہ نازل فرمایا کہ سامنے دشمن ہو تو نماز کس طرح ادا کرو۔ یہ نماز اس قدر تاکیدی فریضہ ہے جس کے سلسلے میں ہم بے حد غافل ہیں، مطلب کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کس چیز سے تشبیہ دیں کہ ہم نماز میں کس قدر غافل ہیں۔ اس کے بعد تیسری بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہی کے سلسلے میں آج گفتگو ہوگی۔ چوتھی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو قرار دیا، اور 5ویں بنیاد اگر کسی کے پاس جسمانی اور مالی صلاحیت ہے تو وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، حج کرے۔ یہ 5 بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی میں بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے بھی ان میں سے 2-3 چیزوں کی تاکید فرمائی تھی۔
فرمایا کہ معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جس کے پاس خود آسمانی کتاب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی دعوت میں تم سے کوئی لغزش ہو جائے، اس لیے میری اس نصیحت کو غور سے سنو۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، سب سے پہلی دعوت تم انہیں جو دو گے وہ یہ ہوگی کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں وہ، اور میری رسالت کا کلمہ پڑھیں۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی دعوت دو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کی دعوت سب سے پہلے تم دو۔ گویا دنیا کے باقی رہنے تک جو لوگ بھی دعوت کا جھنڈا اٹھائیں گے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سبق دے دیا کہ دعوت دینے والوں کو سب سے پہلی دعوت جو دینی ہے وہ اللہ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مفہوم اور اس کے تقاضوں کو سارے اللہ کے بندوں کو، ساری انسانیت کو سمجھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ لوگ تمہاری اس بات کو مان لیں، نہیں مانیں گے تو پھر اگلے فرائض کی دعوت نہیں دینا ہے۔ توحید و رسالت کے ذریعے ہی وہ اس دین میں داخل ہوں گے، دین کی اس عمارت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا جب یہ مان لیں تب انہیں بتاؤ کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے ان پر دن رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ دوسری چیز کی دعوت میں دوسرا نمبر رکھنے والا رکن، دوسرا نمبر رکھنے والی بنیاد وہ اقامت صلاح ہے، نماز کو قائم کرنے کی دعوت۔ پہلے نمبر پر نہیں کہ نماز کے لیے بلاؤ، آئیں گے نماز میں تو سب سدھر جائیں گے، نہیں۔ توحید کو مضبوط نہیں کریں گے تو نماز کا کوئی مفہوم اور تقاضا ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، نماز کا مطلب اور نماز کی روح سے واقف نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد نماز کی دعوت دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ توحید و رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد نمازی ہو جائیں تب انہیں بتاؤ کہ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، تب انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی۔ زکوٰۃ یہ دین اسلام کا بڑا مضبوط فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ اسلامی معاشرے کا اکنومیکل پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، معاشی صورتحال اچھی ہو جائے، غریب ہی نہ باقی رہ جائیں اور مالدار ہوتے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ دوسرے مذاہب میں یا دوسرے تھاٹ رکھنے والے، فکر رکھنے والے لوگوں کے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس سماج میں ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہوں گے، محتاج ہوں گے، جو روٹی اور ترکاری کے لیے محتاج ہوں گے۔ کسی کو روٹی نہیں ملے گی، کسی کو سبزی نہیں ملے گی، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، ایسے بھی ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سماج میں گھوم کر لوگوں سے چندہ کر کے، مال جمع کر کے اپنی زندگی بسر کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جس طرح سے ٹوٹی پھوٹی حالت میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ان کی غیرت، ان کی عزت نفس ان کو اجازت اس بات کی نہیں دے گی کہ وہ لوگوں سے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کو پڑھنا سماج والوں، مال والوں کا کام ہے، سماج کا کام ہے کہ پڑھیں، یا ایسے کون لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ نبی آپ ان کے مال سے صدقہ وصولیے۔ صدقہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے
اسی لیے صدقہ کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک فرض صدقہ اور دوسرے نفلی صدقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں کہا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو پاکیزہ بنائیے صدقہ وصول کر کے، زکوٰۃ وصول کر کے، یعنی اس کے ذریعے انسان خود بھی پاکیزہ بنتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کا مال بھی صاف ہوتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کا روحانی تزکیہ کیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ کو مال والے لوگ مال کا صدقہ اور زکوٰۃ دے دیں تو صلی علیہ، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے سکون کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا کہ آپ لیجئے صدقہ مال والوں سے۔ دوسری بات بتائی کہ اس کا مقصد کیا ہے، مال والوں کی صفائی اور ان کے مال کی صفائی۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرنا چاہتا، تبھی تو نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ یعنی جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہیں، جنہیں جو صدقہ اور زکوٰۃ وصولتے ہیں، وہ جن سے صدقہ اور زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں، ان کی صحت اور عافیت کے لیے دعا کریں۔ یہ قرآن سکھلاتا ہے۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دینے والے یہ سمجھ بیٹھیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد ان کے مال میں تو کمی آ جائے گی، ان کا مال کم ہوتا چلا جائے گا، ان کی دولت گھٹتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ایک مقام پر سورۃ الروم میں فرمایا ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی شرط ساری عبادتوں میں، جو عبادت بھی ہم کرتے ہیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، فرض ہو یا نفل، اس میں اللہ کی رضامندی شرط ہے۔ اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی عبادت کریں گے، کوئی نیکی کریں گے، تبھی وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی، ورنہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم زکوٰۃ دو گے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور مقصد تمہارا کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنا تمہارا مقصد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیں گے۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے یا نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ بھی فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی سینت کر جمع کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس خرچ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ کیسا عذاب، اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس سونا اور چاندی اور اس کے ذخیرے کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ گرم کروائے گا۔ فتکوى بها جباههم، ان کی پیشانیوں کو داغے گا، وجنوبهم، ان کے پہلوؤں کو داغے گا، وظہورهم، ان کی پیٹھوں کو داغے گا، اور کہا جائے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ ذخیرہ ہے، یہی تمہارا وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو جو تم نے جمع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہایت خطرناک قسم کا سانپ اللہ تعالیٰ بنائے گا جو اس کے باچھوں پر حملہ کرے گا اور
کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں، تو زکوٰۃ کو روکنا بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ روکنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، اس لیے کہ یہ ایک فریضہ ہے۔ کن پر فرض ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے یہ اس قدر مہربانی اس میں کی ہے کہ جس کے پاس 85 یا 87 گرام سونا یا اس سے زیادہ، 85 گرام سے زیادہ یا 85 گرام تک، یا 612 گرام چاندی یا اس سے زیادہ، یا 612 گرام چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، حساب رکھنا ضروری ہے۔ مان لیجئے کہ محرم میں ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یا رمضان کا انتظار کریں، محرم میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور یہ 9واں مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے، یہ 9ویں مہینے کا انتظار کریں کہ رمضان آئے گا تب ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ 9 مہینہ تو آپ نے ایسے ہی حق مار دیا۔ دوسری بات کہ آپ رمضان تک زندہ رہیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے بعد جو آپ کے وارث ہوں گے وہ آپ کی طرف سے آپ کی وہ فرض جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے زکوٰۃ وہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے حساب کتاب کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ سال گزر گیا ہو اور نصاب تک مال پہنچ گیا ہو، پیسہ کا نصاب 612 گرام چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ، اور سونا کا نصاب 85 گرام یا 87 گرام، دونوں قول ملتے ہیں وزن کے اختلاف کے ساتھ، اور چاندی کا 612 گرام یا اس سے زیادہ، یہ نصاب ہے۔ غلہ آپ اگاتے ہیں کھیتوں سے جب غلہ اگے 5 وسق غلہ ہو جائے، یعنی تقریباً 7.5 کنٹل غلہ پیدا ہوگا ہمارے کھیت سے، تب ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نفلی زکوٰۃ آپ دیجیے، نفلی صدقہ کیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ فرض اسی وقت ہوگی جب 7.5 کنٹل تقریباً غلہ ہماری کھیت سے پیدا ہو، اور اس میں بھی کنڈیشن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شریعت کی مہربانی دیکھیے، کہا کہ اگر آسمانی پانی سے سیراب ہوا ہے، سیرابی ہوئی ہے، سینچائی ہوئی ہے، تب تمہیں 10واں حصہ نکالنا ہے، یعنی 100 کلو میں 10 کلو نکالنا ہے، اور اگر تم نے خرچ کر کے سینچائی کیا ہے تب 20واں حصہ نکالنا ہے، یعنی 100 کلو میں 5 ہی کلو نکالنا ہے، زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جانوروں میں بھی جو جانور کا کاروبار کرتے ہیں، اگر گائے بھینس وغیرہ بیل وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں تو 30 ہو جائے تب وہاں سے زکوٰۃ کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ 30 گائے بیل بھینس ہو تب وہاں سے زکوٰۃ کی گنتی شروع ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے تب زکوٰۃ کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ 40 بکریاں ہیں یا ان سے زیادہ ہیں تب زکوٰۃ کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ 40 سے کم ہے یا 5 اونٹ سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ یہ نصاب ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ شریعت نے یہ بھی کہا کہ آپ زکوٰۃ کہاں ادا کریں گے، کن پر خرچ کریں گے۔ ہر رسید لے کر کے آنے والے سے پرچی کٹوا کر کے ذمہ داری نبھا لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 جگہیں شریعت نے متعین کی ہیں۔ سب سے پہلے فقیروں پر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کریں۔ اب آج کل فقیروں کا جو حال ہے ہم لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ کن فقیروں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی معاملات میں جس طرح سے سمجھ دی ہے، ان معاملات میں بھی سمجھ اگر تھوڑی سی غور و فکر سے کام لے تو سمجھ آ جائے گی۔ فقیروں کو پر خرچ کرنا ہے، والمساکین، اور مسکینوں پر۔ یہ مسکین وہ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں اور کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے خود لوگوں کو۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے کہ یہ عزت نفس کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ ان کی عفت، ان کی پاک دامنی انہیں روکے رکھتی ہے۔ لوگوں کو خود ان کی پہچان سے پہچاننا ہے۔ والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصولی کرنے والے جن کو امت خلافت اسلامیہ کے ذمہ داران، اگر مسلم حکومت ہے تو خلافت اسلامیہ کے ذمہ داران متعین کریں زکوٰۃ وصولی کے لیے۔
مدرسے والوں نے خود سے طے کر لیا کہ نہیں، زکوٰۃ جو لوگ چندہ کے لیے جائیں گے ان کو ہم اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں. یہ ان کی ہو سکتا ہے سمجھ ہو، انہوں نے کہیں سے فتویٰ منگایا ہو، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. یہ وہ ان کی سیلری دی جائے، مزدوری دی جائے، اس میں سے پرسنٹیج اور یہ جو کرتے ہیں یہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. تو العاملین علیہا، اس پر جو مزدور ہوں گے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے یمن، یا اور بھی اسٹیٹس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو، صحابہ کرام کو بھیجا، تو ان کی سیلری اس سے دی جائے گی. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے نو مسلم نئے اسلام میں داخل ہونے والے جن کا دین اور اسلام ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے، ان کے دلوں میں دین راسخ نہیں ہوا ہے، ان پر بھی خرچ کر کے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے ان کے دل میں اسلام کی اہمیت اور اسلام کو مضبوط کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، یا ایسا غیر مسلم جس سے امید ہے کہ اس پر اگر دھیان دیا جائے، اس پر خرچ کیا جائے، اس کے حالات سدھر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہ بھی تالیف قلب کے اندر میں آتا ہے. تو ایسے شخص پر بھی یا ایسی فیملی پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور اس وقت غلاموں کا دور تھا، اب قیدیوں کا دور ہے. مسلم قیدی اگر کہیں قید ہیں تو ان پر امت اسلامیہ کی جماعتیں بہت سا ایسا کام کرتی ہیں جو قیدیوں کو چھڑانے، آزاد کرانے کا کام کرتی ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. والغارمین، اور ایسے قرض دار جن کو اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی انتظام نہ ہو پا رہا ہو، تو ان کے قرضوں کی ادائیگی بھی خلافت اسلامیہ کے ذمہ داران یا سماج میں جو لوگ زکوٰۃ کے جمع کرنے اور اجتماعی زکوٰۃ کا انتظام کرنے والے ہیں، وہ ان کی قرض کی ادائیگی کریں. والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے نوجوان مسلمان، ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فریضہ ہے. تو جس طرح سے زکوٰۃ فریضہ ہے، اسی طرح سے ان 8 جگہوں میں خرچ کرنا بھی فریضہ ہے. تو یہ زکوٰۃ سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح سے رمضان کے روزوں کا یا رمضان میں نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا باضابطہ اہتمام کرنے والے بنیں، نماز کے قائم کرنے کا نظام بنائیں، اور توحید و رسالت کے مفہوم اور تقاضوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول بنائیں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ وتوبوا الیہ ان ربی کان غفورا رحیما. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد. بزرگوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پہلے خطبے میں فرض زکوٰۃ اور فرض صدقہ سے متعلق گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ جس کے پاس نصاب تک پہنچا ہوا مال نہیں ہے لیکن وسعت رکھتا ہے، گنجائش ہے اس کے پاس، تو وہ نفلی صدقات کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر قرآن پاک میں اس کی طرف توجہ دلائی. ان المصدقین والمصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، یہ دراصل اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد جن پر خرچ کیا ہے ان پر احسان نہیں جتلاتے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے اپنے کسی ادا سے یا اپنی کسی بات سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیہ، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر باضابطہ مثال دے کر سمجھایا
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے جیسی ہے جو دانہ کاشتکار کسان زمین میں بوتا ہے، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی 100 دانوں کو لے کر کے آتی ہے۔ ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے 700 دانے نکالے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ کے طور پر خرچ کرنے والے کے لیے 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا، اور بڑھا دے گا۔ تو نفلی صدقوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لیے بھی جو فرض زکوٰۃ دے چکے ہیں اور خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو فرض زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچتے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں گنجائش دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو ان کے لیے نفلی صدقوں کی بھی گنجائش ہے۔ جس طرح سے نفلی نماز ہم ادا کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، اسی طرح سے نفلی صدقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت نے مشروع کیا ہے۔ اور جو لوگ کچھ بھی نہیں رکھتے وہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بات کا غم کھاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ بہت کم لوگ، ہمارا سماج اتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اسلام اور دین کے معاملے میں ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اس طرح سے گھن نے کھا لیا ہے کہ ہم میں سے کم ہی لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہے ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن کبھی ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیا ہوتا تو ہم بھی اس کے راستے میں خرچ کرتے۔ ایسے لوگ کم ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی ہماری شریعت نے اپنے اللہ کے ذکر کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کر کے ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، یہ ان کے لیے ہے۔ اور ان سب باتوں کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ابن آدم مطلب آدم کا بیٹا، ہم سب ہیں آدم کے بیٹے، یہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، یہ بھی ہے میرا مال، یہ بھی میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کا مال تو وہ ہے جو وہ کھا کر ختم کر لے، یا پہن کر کے پرانا کر دے، یا وہ آئندہ کی زندگی کے لیے جو بھیج لے۔ تو آئندہ کی زندگی کے لیے بھیجنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان 3 طرح سے مال کو برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، کھانے میں، پہننے میں اور آئندہ کی زندگی کی تیاری میں۔ اتنا ہی ہمارا ہے، اس کے بعد جب ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، قبرستان تک 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کا مال، اور دوسرے اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان کے لوگ، اور تیسرا اس کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانِ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُهُ۔ 2 چیزیں وہاں سے لوٹ آتی ہیں قبرستان سے، جتنا بھی مالدار انسان ہو، ایئر کنڈیشن گاڑی میں اس کو لاد کر قبرستان تک پہنچایا گیا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ سارے مال وہاں سے لوٹ آئیں گے، اس کے گھر والے بھی وہاں سے لوٹ آئیں گے، اور اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں، اور ضرورت مندوں کا، جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی، جو نہیں مانگنے والے ہیں ان کا بھی ہم سب مل کر خیال رکھیں۔ اپنے مدارس جن پر سرکار کی بری نظر ہے ان پر بھی خرچ کریں، اور مسجدوں کے لیے بھی حصہ نکالیں، مسجدوں کی بھی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ مسجدوں میں زکوٰۃ کے مال کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے مسجدوں کو دور رکھا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں سے جو کچھ اس راستے میں اللہ کی مسجدوں کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کریں گے، ہمارا آپ کا گھر مضبوط ہوگا، ہمارا آپ کا گھر بابرکت ہوگا، مبارک ثابت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔